کہ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. ہم انسان ہیں، بہت ساری ڈیفیکلٹیز، پرابلمز، مشکلوں میں جی رہے ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں. ذرا غور سے حدیث پاک سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. دکھ بھی دور ہو جائیں، درد دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق میں اضافہ ہو جائے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی کیسا وظیفہ ہے. ایسے ہی نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پریشانی کو درود لے جاتا ہے نا، اس کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں. درود پاک کی فضیلتوں پر مشتمل ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے آب کوثر. اس کتاب میں بھی اور بھی بہت ساری کتابوں میں بزرگوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا 3000 دینار. اب جب وقت آ گیا قرض لوٹانے کا تو اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، اس کا کاروبار، اس کا کام کاج سب ختم ہو چکا تھا. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کچھ دیر اور اس نے مہلت دی اور آخر کار جب دیکھا کہ وہ پیسے نہیں لوٹا رہا تو پہلے والے دوست نے عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا کہ میں اس سے پیسے مانگتا ہوں، یہ میرے پیسے نہیں دیتا. قاضی نے بلایا، کہا پیسے دینے اس کے؟ مانگتا ہے یہ؟ کہا جی بالکل مانگتا ہے، میں نے اس سے لیے ہیں، تو واپس دے دو. کہا حضور ہے ہی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، میں تو نہیں لوٹا سکتا. کہ تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 ڈیز میں اس کا قرضہ لوٹا دو ورنہ پھر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ بندہ گھر آیا، ہو سکتا ہے اس نے یہی حدیث پڑھی ہو کہ سخت حاجت درپیش ہو، سخت مشکل میں ہو بندہ تو اسے درود پڑھنا چاہیے. اس نے یہی کیا. اس نے سوچا اور تو کوئی سبیل نہیں ہے. وہ صبح سے شام درود پاک پڑھنے لگا. 1 دن، 2 دن، 3 دن کنٹینیو. 27 دن گزر گئے، وہ درود پاک پڑھتا رہا. 28ویں رات آ گئی. اب اونلی 2 ڈیز، 2 دن باقی ہے. رات کو سویا، خواب میں کسی نے کہا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا کہ آواز تو آئی تھی مگر کس کی تھی، اور صرف ایک آواز پر میں کیسے کسی کے پاس جا سکتا ہوں. پورا دن پھر درود پڑھتا رہا. اگلی رات آ گئی. اب آنکھیں بند ہوئیں تو خواب میں نبی پاک تشریف لے آئے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. بڑا خوش، صبح اٹھا تو بڑا فریش، مگر پھر سوچا کہ میں اگر وزیر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے تو میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، کوئی ثبوت تو ہے نہیں. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر جاؤں گا، وزیر نے کہا میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے. اب اسی ہیزیٹیشن میں، اسی تذبذب میں وہ دن بھی گزر گیا. درود پڑھتا رہا اور اب آخری رات آ گئی. صبح عدالت میں جانا ہے، دا لاسٹ نائٹ بیفور عدالت، بیفور کورٹ. اس رات پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے. آقا نے فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں، اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی پیش کروں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ تم روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اور جب تک کہ درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اور یہ بات صرف تمہیں پتا ہے اور تمہارے اللہ کو پتا ہے، تم کسی کو یہ بات بتاتے بھی نہیں. اب جب یہ صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو نبی پاک نے نشانی بھی عطا فرما دی ہے. صبح وزیر کے پاس پہنچ گیا. وزیر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا حضور مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا ایک بڑا امپورٹنٹ میسج لے کر آیا ہوں. اچھا کس کا میسج ہے؟ کہا رسول پاک کا میسج لایا. وزیر نے کہا اچھا چلو آ جاؤ، کمرے میں بیٹھتے ہیں. سب کو باہر کر دیا. کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟
کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، اینڈ ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے، آج آخری دن ہے، اگر میں آج عدالت میں پیسے لے کے نہیں گیا تو مجھے جیل ہو جانی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے ہیں، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہاں جا کر میں آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ نے میرا قرض ادا کر دینا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے، مگر آپ کوئی نشانی لائے ہیں کہ نبی پاک نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہتا خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے نشانی بھی بتائی ہے۔ حضور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک آپ کے وہ درود فائنل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو وزیر روزانہ 5000 درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کہتا ہوگا، جب اس کو یہ علم ہوا سبحان اللہ وہ تو جھوم گیا، نعرہ لگاتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، ارے میرے درود قبول ہو گئے، فوراً اپنے حجرے میں گیا، واپس آیا اور اپنے ہاتھ میں 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا ہے پہلے 3000 تو جو نبی پاک کا حکم ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ آپ کا قرض ادا کیجئے، 3000 اس بات کے لیجئے کہ آپ اتنی اچھی خوشخبری لے کر میرے گھر پر آئے، اور 3000 مزید لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیجئے، اور ایک اور وعدہ کر لو اب زندگی میں تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے گی تم نے میرے پاس آنا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بندہ ایک رات پہلے جو 3000 کا مقروض ہے اب 9000 دینار لے کر جھومتا ہوا عدالت میں جاتا ہے۔ عدالت میں پہنچتے ہی اس دیوانے نے جج کے ہاتھ میں وہ رقم دے دی کہ حضور یہ میرا ٹائم پورا ہوا، یہ میرا قرضہ واپس لوٹا دیجئے۔ جج کہتا ہے پیسے تو لوٹا دوں گا، بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار ختم، تم تو کہتے تھے اب میرا جناب کوئی کام نہیں، اور یہ 3000 دینار کی رقم جمع کیسے کر کے لائے؟ اب اس عاشق رسول نے گویا زبان کال سے نہیں زبان حال سے گویا اس طرح اپنی داستان پوری عدالت میں سنائی کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے بھری عدالت میں سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح نبی پاک خواب میں آئے، آقا نے وزیر کے پاس بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، وہ جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ زمانہ بھی کیسا تھا۔ اب وہ عدالت کے درمیان جج اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں گیا، واپس آتا ہے اور 3000 دینار اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ ابھی سنو تو صحیح، جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی تو ساری بات سن رہا تھا نا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، کہتا ہے رکیے رکیے، کاغذ قلم لائیے، میں اپنا قرضہ ہی اس کو معاف کر دیتا ہوں، جس پر میرے آقا کا اتنا کرم ہے۔ اس بھائی نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب یہ عاشق رسول کہتا ہے حضور جو آپ نے 3000 دیے تھے یہ تو واپس لے لیں، میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ وہ جج بھی کیسا ہے، کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکال دیے واپس نہیں لینے، یہ بھی تم لے جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس شخص کو جس دن جیل ہونی تھی 30 دن کمپلیٹ ہو گئے تھے، 1 دینار دینے کو نہیں تھا، اب وہ 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ یہ ہے درود پاک، صدق کے دل سے، دل کی گہرائیوں سے۔ آج بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، میرے آقا آج بھی امت پر مہربان ہیں۔ کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد تو کرے نا، دل سے پکارے تو صحیح نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو آج بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائی جائے، اگر آپ یہاں کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی قرض دار بیٹھا ہے، کوئی پریشان بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، خدا کی قسم درود پاک کو کثرت سے اپنا ورد بنا لو۔ میرے آقا کا گویا وعدہ ہے کہ یہ درود تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا۔ تو یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ اربوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً بتایا جاتا ہے 1.5 سے 1.25 ارب، اور کتنے چلے گئے دنیا سے اور کتنے آئیں گے، آل ٹوگیدر یہ اربوں خربوں میں تعداد بن جائے گی۔
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں، یعنی دعا میں نے کی، ان کے لیے دعا کی، کام میرا بن گیا، اربوں نیکیاں مل گئیں۔ تو ہو سکے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما، ہیں تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام کا کہ ہم ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ ایک اور خوبصورت کام کیا کریں، قبرستان جا کر بھی فضول باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قبرستان میں گیا 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اجر ملے گا، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو چلیں کتنی اچھی بات ہے، تو ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، بہت یاد آتی ہے، مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ نے ان کو، اس خاتون کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ وظیفہ کرو، تم خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لو۔ اس خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور 1-2 دن بعد حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئی اور بڑی پریشان، کہا حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ اس پر بڑا عذاب ہو رہا ہے، اس نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بہت غمگین تھی۔ حضرت حسن بصری بھی غمگین ہو گئے۔ جب ماں جوان بیٹی کو ایک تو صدمہ مرنے کا اور پھر خواب میں اس کو عذاب میں دیکھے تو کتنی غمگین ماں ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے خواب دیکھا کہ ایک جنت کا باغ ہے اور ایک نوجوان حسین لڑکی جو ہے وہ جنتی لباس میں پہنے جو ہے وہ جنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، سر پر تاج ہے۔ حضرت حسن بصری نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ آپ نے کہا کون ہو؟ کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کے بارے میں میری والدہ آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا وہ تو بتاتی تھی تم عذاب میں ہو، تم جہنم میں ہو، تمہیں بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، یہاں تو تمہارے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ اب اس لڑکی نے کمال کا جواب دیا جو آج کے اس بیان کا بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، بلکہ سبھی ہوں گے جن کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کسی کا دادا دادی چلے گئے ہیں، کسی کے رشتہ دار چلے گئے۔ سنو، وہ لڑکی کہتی ہے حضور کہ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا اور اس نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا دیا۔ 560 قبروں سے عذاب اٹھایا گیا، ایک درود پاک پڑھ کر وہ شخص وہاں سے گزرا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو آج بھی ہم تحفہ پہنچا سکتے ہیں، آج بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، آج بھی ان کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں اگر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اچھے کام کریں۔ وہ نہیں کما سکتے، پوائنٹ سمجھیے گا۔ مرنے کے بعد انسان کی جو بک آف ڈیڈ ہوتی ہے، اعمال نامہ ہے، وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ وہ اب ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک بار بھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا، بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ دوبارہ بھیج دے، ایک موقع دے دے، اب نماز پڑھوں گا، اب سجدے کروں گا، اب تلاوت کروں گا، اب درود پڑھوں گا۔ پھر چانس نہیں ملنا ہے، زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر لو، مرنے کے بعد چانس نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نا، وہ ایسے علم والے تھے کہ ان کے چند جملے ہی پوری بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں آج دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، کل دار الجزا ہوگا، دار العمل نہیں ہوگا۔ ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمارو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ آج کام کرنا ہے، کل حساب دینا ہے، کل کام نہیں کر سکیں گے، آج کام کیجئے نا۔ تو جو زندہ ہے نا وہ سوچیں، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکیں گے ہم مرنے کے بعد تو ابھی کہہ لینا، ابھی کون روک رہا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، صدقہ نہیں دے سکیں گے،
جتنے پیسے ہوں گے نا وہ سارے کے سارے پیچھے گھر والوں کے پاس رہ جائیں گے، اپنے ساتھ 1 روپیہ کوئی قبر میں لے کر نہیں جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی کفن کے اندر جیب ہو؟ کوئی کفن میں جیب نہیں، کوئی قبر میں تجوری نہیں، جو پیسے آگے بیچ دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ تو آگے چلے گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ اچھا، مرنے کے بعد 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، روایتوں میں لکھا جب بندہ مر جاتا ہے نا، رشتہ دار آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل چیز یہی ہے، پیچھے چھوڑنے والا میرا نہیں ہے۔ مرنا ہے تو پہلے سے سوچ لو کہ آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے تیاری کیا ہے۔ یہ سجدے، یہ درود، یہ تلاوت، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ سب میرے لیے کر رہا ہوں میں، باقی دنیا میں اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، فیملی کے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں ہے، مجھے تو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب اس روایت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنی ہے کہ جس بندے نے 1 درود پڑھا اور اس کی برکت سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو جس نے خود درود پڑھا ہے اس کی قبر کیسی نور اللہ نور ہو جائے گی؟ ایصال کرنے والے کی برکت یہ ہے، تو خود درود پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ مگر آج فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا جناب، موبائل ہاتھ میں پکڑا دیں، اب بے شک 2 دن تک ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، ہم ہیں، ہمارا موبائل کافی ہے، لیکن اس سے نیکیاں کما رہے ہیں یا اس سے جہنم کے انگارے خرید رہے ہیں؟ آخرت کا عذاب تو کہیں نہیں مل رہا، اپنے اپنے موبائل فون کے بارے میں غور کریں۔ ہمیں میسج دیتے یہ اجتماع، ورنہ شادی، ولیمے اور اس طرح کی دعوتوں میں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ مجھے مرنا ہے، مگر یہ ایک الارم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، تو کبھی عبرت لو کہ کبھی میرا بھی اعلان ہوگا۔ کاندھا دیتے وقت سوچو کہ آج میں کسی کو کاندھا دے رہا ہوں، کل کوئی مجھے کاندھا دے گا۔ کبھی غسل دینے کا موقع ملے تو یہ عبرت لو کہ آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں کر پاتا، بالکل مردہ پڑا ہوا ہے، جدھر پانی ڈالنا ہے غسل دینے والا پانی ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا کہ مجھے بھی ایسے ہی غسل دیا جائے گا؟ طرح طرح کے شیمپو، طرح طرح کی کریمیں، طرح طرح کے شاور لگائے ہوئے ہیں، اس دن سادہ سے تختے پر لٹا دیا جائے گا، ایک چادر ہوگی جسم پر اور غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا۔ سوچی پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں جب لوگ جنازوں میں جاتے تھے نا، تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے رو رہے ہوتے تھے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی کہ آج اس کی باری ہے، کل میری باری ہے۔ جس کو موت یاد نہیں ہے نا، یاد رکھیں وہ غافل ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یار یہ بار بار مرنے کی بات کرتے ہیں، ڈراتے بہت ہیں۔ یہ ہم نہیں ڈراتے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے اللہ اسے شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ہم تو شاید 20 دنوں میں بھی ایک بار موت کو یاد نہیں کرتے۔ کلپ بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ یار دیکھو جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کو بھی انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل ٹکرائی کیسے، ٹرک کے نیچے گاڑی آئی کیسے، ہاتھ کٹا کہ پیر کٹا، یعنی سنسنی کے لیے تو دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں دیکھتے کہ میں بھی تو روز موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، میں بھی تو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، میں بھی تو جہاز میں بیٹھتا ہوں، اپنی موت کیوں یاد نہیں کرتے؟ اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد بھی رہے اور موت یاد رہنے کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز بھی آئیں، ورنہ گورکن تو ہوتا ہی قبرستان میں ہے نا، مگر آپ کو بہت بڑی تعداد گورکن کی بے نمازی ملے گی۔ عبرت اور چیز ہے، دیکھنا اور یاد کرنا اور چیز ہے۔ اللہ عبرت والی آنکھ دے اور عبرت والا دل عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ آج یہ جو ایصال ثواب کا اجتماع ہے نا، یہ اس نتیجے پر ختم ہو کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ سب نیت کر کے اٹھیں پکی سچی کہ بس آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بس یہ دیکھو، میں نماز پڑھوں گا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ہی فائدہ ہوگا، میری قبر روشن ہوگی۔ لیکن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نہیں پڑھتے نماز، حرام کام پھر بھی نہیں چھوٹتے، حرام روزی پھر بھی نہیں چھوٹ رہی، جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، حرام بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، موبائل فون پر عجیب و غریب مناظر پھر بھی نہیں چھوٹ رہے۔ ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے۔
نہ کرو ایسا. بہت تھوڑی سی زندگی ہے, بڑی تھوڑی سی لائف ہے. خدا را اس زندگی کو اچھی گزار لو, آخرت بہت اچھی ہو جائے گی. 50-60 سال ہیں, صبر کر لو. ہیں, دل تو سب کا چاہتا ہے, شیطان سب پر وار کرتا ہے. بچا لو اپنے آپ کو, کیونکہ اللہ نے آخرت میں جو وعدے رکھے ہیں نا, سبحان اللہ. آپ اس کی اگر کمپیریزن سمجھو نا, اللہ نے یہاں ہمیں شراب سے روکا ہے نا اسلام نے, ہیں, یہاں شراب مت پینا. کتنی زندگی ہے, 60-70 سال. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے ادھر کی گندی بدبودار شراب پینی ہے یا وہاں جنتی شراب طہور پینی ہے. ادھر اپنی جوانی کو بے حیائی کے کاموں میں مت لگاؤ, صبر کر لو, کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا, وہ سارے کے سارے 30 سال کے جوان بن کر جنت میں جائیں گے. آپ کمپیریزن دیکھیں, ادھر داڑھی نبی پاک کی سنت, مرد پر رکھنا واجب, کٹوانا حرام. بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یار کہاں یار جوانی میں داڑھی رکھ لے گا, تیرا حسن خراب ہو جائے گا. یہ بھی مسکنسیپشن ہے. ایک بات یاد رکھیں, مرد کا حسن ہی داڑھی میں ہے. یقین کریں, آپ کو جتنا مرد حسین داڑھی میں لگے گا, اور خاص طور پہ اس کو دیکھ لیں جس کی پہلی داڑھی ہو. پنجابی میں کہتے ہیں نا سچی داڑھی, جس نے داڑھی کٹوائی نہ ہو کبھی. کیونکہ جو پہلی داڑھی آتی ہے نا, وہ جیسا رب نے اس کو بنایا ہوتا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے داڑھی آتی ہے. تو پہلی داڑھی رکھنے والے کو آپ دیکھیں, اللہ کی رحمت سے اس کے چہرے پہ داڑھی بہت جچ رہی ہوگی. تو اب داڑھی ادھر رکھ لو, ادھر نہیں رکھو گے کٹواؤ گے. لیکن داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو, جو جنت میں جائیں گے نا وہ کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا. ادھر داڑھی رکھوائی ہے, ادھر داڑھی نہیں ہوگی. اور آگے چلتے ہیں, ادھر مرد کو سونا پہننا منع ہے. جی چاہتا ہے, عجیب عجیب زیورات پہنتے ہیں لوگ. صبر کر لو, تھوڑے دن ہے نا, نکال لو. پھر کیا ہوگا, جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے. ادھر بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہیں لوگ, ہیں, گرل فرینڈز, اور رات بھر فون پہ گندی گندی باتیں. سوچو, یہ غلط چیزیں ہیں, بچاؤ اپنے آپ کو اس سے. اللہ نے جنت میں جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر کمپیریزن دیکھیں, ادھر بڑے بڑے گھر والوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے بنگلے میرے کب بنیں گے, میں تو حلال کماتا ہوں, چھوٹا کماتا ہوں. اب اس کے لیے بندہ حرام کی طرف جاتا ہے. نہ جاؤ, صبر کرو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی محلات تیار کر رکھے ہیں. ادھر تو عمر بڑھتی ہے, اعضاء کمزور, 50 سال 40 سال کے بعد تو ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے. 50-55 کے بعد لگتا ہے واپسی کی تیاری ہے, اب زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے. مگر جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, اور اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ یہ 50-60-70 سال جو بھی دنیا میں ہے نا ہمارے, یہ امتحان ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اور پھر جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لو. اللہ کرے یہ بات دل میں رچ بس جائے تو پھر انسان گناہوں سے آسانی کے ساتھ باز آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بات ایصال ثواب کی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں, اور جیسے میں نے بیان میں بھی کہا کہ ہم میں سے کئیوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں. تو مرنے کے بعد جو میت ہوتی ہے نا, اس کو ثواب کا انتظار رہتا ہے. اپنے مرحومین کو بھولا نہ کرو, انہیں یاد رکھا کرو اپنی دعاؤں میں, اپنے ثواب میں, اپنی نیکیوں میں. حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے. وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا پہنچے, اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, دنیا و ما فیہا, اس سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ جاننے والوں کی طرف سے جو ثواب ہے, وہ ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. اور زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں دعائے مغفرت ہے. دیکھو آج آپ اپنے مرحومین کو یاد کرو, کل آپ کے بچے, آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد کریں گے, ان کے لیے ثواب کرتے رہا کریں. آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب, خوش نصیب ہے جو بچے اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں, ورنہ آج کل قبر پر بھی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. فرمایا جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے,
قبر کی زیارت کرے، سنو حدیث، حج مقبول کا ثواب پائے، اور جو بکثرت قبر ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے جب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کمال کی نعمت ہے، زندہ ہیں، محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب، دنیا سے چلے گئے تو قبر پر جاؤ تو حج کا ثواب۔ تو ہمیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ سوچنا ہے، اپنے مرحومین کی فکر کرنی ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ، ایسے دوست چھوڑ کر جاؤ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، اور جو ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں ہم ان کے ایصال ثواب کا کچھ انتظام کریں۔ آخر میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا طارق بھائی کے خاندان والوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جن کے بھی رشتہ دار چلے گئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت احسان ہے، خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے ہی تو ہم دنیا میں ہیں، انہوں نے ہی ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ تو بہترین تحفہ مرحوم کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کی مسجد بنا دی جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو مسجد ہے، ہو سکتا ہے اس مسجد کو بنانے والے یا اس میں حصہ بلانے والے اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے، کئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ہوں، طارق بھائی کا بھی اس مسجد میں کافی حصہ رہا اور ان کی محنت رہی، لیکن جب تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اس مسجد کے بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں سجدے ہوتے رہیں، مجھے ثواب ملتا رہے۔ اچھا کوئی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہوگا یار میں پوری مسجد تو نہیں بنا سکتا، نازم آباد میں تو کروڑوں کی مسجد بنتی ہے، تو ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا کی حدیث کتنی پیاری ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو اتنے کروڑوں کی مسجد بنائے گا تو اس کو اللہ جنت میں محل دے گا۔ آقا کریم ہے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے جو کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے۔